اب ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت بحث چلی ہوئی ہے، کتنے دنوں سے ہمارا یہ کتاب العلم چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب۔ اب یہاں پر علم کی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، یہاں پر مرد کا ذکر ہے، کل مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اب یہاں مرد سے مراد سارے اجتماعی طور پر بھی اس میں عورتوں کا ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت عورتیں بھی داخل ہیں، تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو مسلمان کا جو لفظ ہے نا، یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کامن بولا جاتا ہے، مشترک ہے۔ اور فرمایا ووادع العلم عند غیر اہلہ، اور رکھنے والا علم کو اس کے غیر اہل کے، جو اس کا اہل نہ ہو، نااہل بندوں کے سامنے علم رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ایسے جیسے خنزیر کو ہار پہنائے موتی کا، جوہرات کا اور سونے کا۔ یعنی جو بندہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے علم کی بات کی جائے، نااہل انسان، جاہل آدمی ہے، اور جاہل آدمی کے سامنے کوئی علم پیش کرے، علم کی بات کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں آپ سونے جواہرات کے ہار لٹکا دو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو غیر اہل آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ خنزیر کے مترادف اس میں بیان ہوا ہے، خنزیر کے مترادف ہے۔ جیسے خنزیر کے گلے میں آپ ڈال دیں، سونا ڈال دیں، سونے کا ہار پہنا دیں، اسے چاندی کے ہار پہنا دیں، موتیوں کی لڑیاں پرو دیں اس کے گلے میں، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح خنزیر کے سامنے اس سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے ہی جاہلوں کے اندر جہلاء کو علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ انہیں نہیں پتا یہ علم شے کیا ہے، اس کی وقت، ویلیو، قدر، قیمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اب ایسے بندوں کے سامنے یہ لکھا نا ووادع العلم، علم کو رکھنے والا، پیش کرنے والا جاہلوں کے سامنے، تو مطلب یہ ہوا کہ جاہلوں کے سامنے علم نہیں رکھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک نے اس کا اصول دیا ہے کہ قالوا سلاما، جاہلوں اس کے ساتھ کیا کرو؟ بس سلامی پیش کرو، آگے چلے جاؤ۔ ان کے ساتھ بیٹھک کرنا، محفل کرنا، بندہ ٹھیک ٹھاک عاقل اور بالغ اور عالم انسان ہوگا تو وہ اس کو جاہل بنا دے گی۔ جاہلوں کی مجلس ایسی جاہلوں والی بن جائے گی نا، وہ ہے جو جاہل، ٹھیک ہے۔ تو جس کو کوئی سمجھ بوجھو، دانا ہو، بہت زیادہ عقل والا نہ ہو لیکن سمجھ تو رکھتا ہو نا، کچھ تو اس کے دماغ میں کچھ علم کی سیکھنے کی، علم کو سمجھنے کی کچھ تو تجسس پایا جاتا ہو، کچھ قطرے پائے جاتے ہوں، اس کے سامنے علم رکھیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا، اسے وہ جلاب بخشے گا، اس کے لیے وہ باعث رحمت ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ اگلی بات، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سمت اور ولا فقہ فی الدین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں، دو خصلتیں نہیں جمع ہوتی، کس میں؟ منافق میں۔
منافق کے اندر دو باتیں جمع نہیں ہوتی، ایک حسن خلق، اچھا اخلاق، نیکی کی عادت، بھلائی کی عادت، یہ، اور دوسرا دین کی سمجھ بوجھ. یہ دو باتیں منافق کے اندر نہیں جاتی. دین کی سمجھ بوجھ تو منافق نہیں ہوگی. دوسرا وہ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، خوش خلقی اور اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن خلق جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں دونوں اکٹھی منافق کے اندر جمع نہیں ہوگی. جس کے اندر ہوں گی وہ منافق نہیں ہوگا، اور جس کے اندر نہیں ہوگی وہ منافق ہوگا. آسان سا. جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، حسن اخلاق بھی ہے اور دوسرا اس کو دین کی سمجھ بھی ہے. تھوڑی زیادہ الگ بات، سمجھ تو ہے، اس کا مطلب ہے یہ بندہ مومن ہے، اس کے اندر رتی ایمان کی ہے. اور جو ان دونوں سے خالی ہے، اجڑ، کھردرا، دماغی طور پہ کھردرا، زبان سے بھی کھردرا، اور اپنی جو زندگی کا معاملہ اس کا وہ بھی کھردرا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا نہیں ہے، بھلا کرتا نہیں ہے، فائدہ کسی کا کرتا نہیں ہے، تو ایسا بندہ مکہ منافق ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو بندہ علم کے لیے نکلا، علم کی تلاش میں. حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم ہے، جو بندہ علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں نکلتا ہے گھر سے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے پر ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. یعنی جو بندہ علم کی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک اس کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جب گھر لوٹ آتا ہے تو گھر لوٹ آنے سے جو فاصلہ درمیان میں طے ہوا نا، گھر سے نکلا اور پھر گھر واپس آیا، درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں گزرا ہے. یعنی جب تک گھر نہیں لوٹتا اللہ کے راستے پر ہے، وہاں پر اسے موت آ جاتی ہے، وہ شہداء میں علم کی طلب کرنے والا ہے میرا بغیر حساب کتاب. اس کا جو مطمع نظر کیا تھا، گھر سے نکلا ہے، باہر قدم کس لیے ڈالا ہے، تاکہ اللہ کے دین کا علم مل جائے. دیکھیں اس دن میں نے بتایا کہ حدیث لینے کے لیے کہاں سے بندہ چلا انہیں سفر کر کے، اور فرمایا کہ میں صرف اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور میرا آپ کے پاس آنے کا کوئی دنیاوی مقصد ہی نہیں ہے، نہ پیسے لینے آیا ہوں، نہ روٹی کھانے آیا ہوں، نہ چائے پینے آیا ہوں، صرف اور صرف آپ سے میں حدیث لینے آیا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے.